اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر انبیاء کرام کے معجزوں کا بھی ذکر فرمایا اور اپنے کچھ متقی اور پرہیزگار بندوں کی کرامات بھی بیان فرمائی ہے۔ معجزہ کہتے ہیں ایسا کام جو عقل میں آنے والا نہ ہو، عقل اس کو قبول نہ کرتی ہو، بہت تعجب کی بات ہو، لیکن وہ جو ہے ظاہر ہو چکا ہو، تو ایسا فعل اگر کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور یہی تعجب کی بات اور خرق عادت بات اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی نیک بندے کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ دونوں کی حقیقت ایک ہی ہے، بس نسبت الگ ہونے کی وجہ سے دونوں کے نام میں فرق ہو گیا، ایک معجزہ ہو گیا اور ایک کرامت ہو گئی، حقیقت دونوں کی ایک ہی ہے۔ معجزہ بھی نبی اپنے ارادے اور اختیار سے نہیں کر سکتے ہیں کہ جب چاہے کر دیں، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ اور کرامت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو ولی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، وہ جب چاہے اور جس طرح چاہے اپنے ارادے اور اختیار سے کرامت ظاہر کر دے، تو یہ بھی ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو ظاہر فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قال القها یا موسیٰ فالقاها فاذا هی حیۃ تسعی قال خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولی۔ ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک معجزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جو بکریاں چرایا کرتے تھے تو ان کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہوا کرتی تھی، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنی اس لاٹھی کو آپ زمین پہ ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی ڈال دی، تو جیسے ہی ڈالی وہ فوراً ایک بڑا سانپ بن گئی، اژدہا بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام جو طبعی خوف ہوتا ہے آدمی کو سانپ کو دیکھ کر کے، تو وہ خوف آپ کے اوپر بھی آیا اور آپ ڈرے، آپ ٹھٹکے جی، بلکہ قرآن کریم کے اندر ہے کہ آپ دوڑ کر کے بھاگے، پیچھے مڑ کر بھاگے، اور آپ نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، اتنا ڈر آپ کو لگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ اس کو پکڑ لو، آپ اسے اٹھا لو، ہم اس کو پہلے ہی حالت پر لوٹا دیں گے، وہ جیسے پہلے لکڑی کی ایک لاٹھی تھی وہ ایسی ہی بن جائے گی، آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گی۔ اور اسی کے بعد ایک دوسرا معجزہ بیان فرمایا وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ۔ دوسرا معجزہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو یوں بغل میں لگایا کرتے تھے یوں، اور جب اس کو وہاں سے نکالتے تھے تو وہ روشن ہو رہا ہوتا تھا، چمک رہا ہوتا تھا۔ تو دیکھو یہ دونوں چیزیں بالکل عقل کے خلاف ہے کہ آدمی اپنی لاٹھی زمین پہ ڈالے اور وہ سانپ بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ عقل اس کو مان نہیں رہی۔ آدمی اپنا ہاتھ بغل میں داخل کرے اور پھر اس کو نکالے تو وہ چمکتا ہوا نکلے، تو یہ بھی عقل کے خلاف ہے۔ تو یہ عقل کے خلاف بات ہے، بہت تعجب کی بات ہے، لیکن ایسا ہوا ہے، بالکل حق ہے، اور یہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرمایا، تو یہ معجزہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزے ہیں، راتوں رات آپ کا ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر جانا، عرش معلیٰ پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنا، اور جنت کی سیر، جہنم کی سیر، اور بھی بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دکھائی، اور پھر راتوں رات ہی واپس آ جانا وہیں مکۃ المکرمہ کے اندر۔ تو یہ بہت بڑا معجزہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ یہ اتنے کم مدت میں، اتنے کم وقت میں کیسے ہو سکتا ہے۔ اور پھر ایک دنیا کا آدمی جیتے جاگتے ساتوں آسمانوں پر کیسے چلا جا سکتا ہے؟ اس ایک معجزے کے اندر بہت سارے معجزے چھپے ہوئے ہیں اگر آپ غور کریں۔ اسی طریقے سے آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کا ابلنا، پانی کا نکلنا، جی
ایک پیالہ دودھ کا ہے اور 70-80 آدمی اسی ایک پیالے سے سیراب ہو جانا، سب کے سب کا چھک جانا اور پھر بھی دودھ کا بچ جانا، یہ بھی آپ کا معجزہ ہے۔ معبد ان کی جو بکری تھی تو تھن سوکھے ہوئے تھے، دودھ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی آپ نے ان تھنوں پر ہاتھ لگایا تو ان میں سے دودھ نکل آیا، آپ نے بھی پیا اور جو بچا وہ آپ نے معبد کو دے دیا۔ تو بے شمار معجزات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہ معجزے کی بات ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کرامات بھی بیان فرمائی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام، یہ ظاہر ہے کہ یہ نبیہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک متقیہ، عابدہ، زاہدہ اور ولیہ بندی ہیں۔ جب یہ بچی تھی، کچھ سیانی ہو گئی، تو حضرت زکریہ علیہ السلام جو تھے ان کی کفالت کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب دروازہ کھولا اور اندر آئے کمرے میں جس میں حضرت مریم علیہ السلام تھی، تو دیکھا کہ ایسے پھل آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں جن کا موسم ہی نہیں ہے۔ گرمیوں کے موسم میں جو پھل چلتے ہیں وہ سردیوں میں آ رہے ہیں، سردیوں کے موسم میں جو پھل چلتے ہیں وہ گرمیوں میں بھی مل رہے ہیں ان کو، تو بہت تعجب ہوا۔ اور آپ نے پوچھا کہ مریم یہ سب پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے حد و حساب اور ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت ہے، اس کو ہم معجزہ نہیں کہیں گے کیونکہ مریم علیہ السلام نبیہ نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک دوسری کرامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی، سورہ نمل کے اندر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بلقیس کا تخت میرے پاس کون لے کے آئے گا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ تو ایک جن وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ حضرت میں بلقیس کا تخت لے کے آ جاؤں گا آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے۔ یہ جو مجلس لگی ہوئی ہے یہ ختم نہیں ہوگی، ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے کہ تخت میں اس سے پہلے ہی لے کے آ جاؤں گا۔ حالانکہ وہ بہت دور رکھا ہوا تھا جہاں وہ رہتی تھی بلقیس۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك۔ پھر ایک شخص اور اٹھا مجلس میں سے، اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ پل جھپکنے سے پہلے ہی میں اس کو یہاں حاضر کر دوں گا۔ اس کے نام کے بارے میں آتا ہے کہ نام تھا آصف بن برخیہ، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت میں سے تھا، آپ کے صحابہ میں سے تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ نبی نہیں ہے، بلکہ نبی سے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک متقی اور پرہیزگار اور عبادت گزار اور نیک بندہ ہے۔ تو اتنی دور سے اور اتنا بڑا اور اتنا بھاری تخت، مسند، اتنی جلدی کہ پل جھپکنے سے پہلے ہی وہ یہاں پہ موجود ہو گیا، وہ لے کے آ گیا، تو یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو یہی جو ہے کرامت ہے۔ تو معجزوں کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے، اور کچھ کرامات کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔
اور ہم اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ کرامات الاولیاء یہ ثابتۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کی کرامتیں ثابت ہیں اور حق ہیں۔ ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے نیک بندے ہوتے ہیں جن کی کرامتیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں، اگرچہ ولی ہونے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہونے کے لیے کرامت کا ہونا کوئی لازمی اور ضروری چیز نہیں ہے، یہ بھی اچھی طرح سمجھ لو۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ولی ہو اس کی کوئی نہ کوئی کرامت ضرور ہو، نہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بغیر کرامت کے بھی کوئی شخص مقبول عند اللہ ہو سکتا ہے، بغیر کرامت کے بھی کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی بن سکتا ہے۔ یہ ایک زائد چیز ہے، ایک اضافی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ جو ہمارے امام ہیں، ان کا حال یہ تھا کہ برابر میں کوئی شخص وضو کر رہا ہے، اب وہ جو مستعمل پانی نیچے گر رہا ہے اس کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جایا کرتا تھا کہ یہ آدمی اس وقت کون سا گناہ کر کے آیا ہے۔ اب یہ بھی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ آدمی پانی کو دیکھ کر یہ اندازہ کر لے کہ یہ کون سا کام کر کے آیا ہے، کون سا گناہ کر کے آیا ہے، تو یہ بھی کرامت ہے۔ لیکن اس سے پھر جو ہے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اس کی وجہ سے لوگوں کے جو اندر کے معاملے ہیں وہ میرے اوپر ظاہر ہوتے ہیں، آپ اس کو مجھ سے لے لیجئے، ختم کر لیجئے، سلب کر لیجئے۔ تو پھر آپ کی یہ حالت ختم ہو گئی۔ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب نور اللہ مرقدہ رائے پور والے، ان کے جو شیخ ہیں حضرت شاہ عبد الرحیم سہارنپوری قدس سرہ، وہ ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے اور خادم تھے کاندھلا کے مولانا روشن علی خان صاحب، وہ اس وقت ان کی خدمت میں تھے، وضو کروا رہے تھے وہ، تو ایک قندیل، ایک لالٹین اوپر کو اڑا جا رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ میرے چاند دیکھیے کیا جا رہا ہے، یہ آپ کا تقیہ کلام تھا، میرے چاند، آپ یہ بار بار فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا میرے چاند دیکھیے اوپر کو کیا اڑا جا رہا ہے، اور مجھ میں من جانب اللہ اتنی طاقت ہے کہ میں اس کو پکڑ سکتا ہوں۔ تو مولوی روشن علی خان صاحب نے فرمایا کہ حضرت ضرور پکڑ لیں۔ تو آپ نے اس کو اپنی طرف بلایا، وہ آ گیا اور اس سے پوچھا کہ تو کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لالٹین کو، قندیل کو گویائی عطا فرمائی اور وہ بولا کہ میں فلاں جگہ سے آ رہا ہوں اور فلاں کو مارنے جا رہا ہوں۔ اس کے اندر ایک آدمی کا پتلا بنا ہوا تھا اور اوپر سے نیچے تک اس کے اندر سوئیاں چھپی ہوئی تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ اب تو اس کا کہنا مانے گا یا ہمارا کہنا مانے گا؟ تو اس قندیل نے کہا کہ حضرت اب تو میں آپ ہی کا کہنا مانوں گا، کہ پھر جہاں سے آیا ہے وہیں چلا جا واپس۔ اگلے روز معلوم ہوا کہ اس جادوگر کا انتقال ہو گیا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ میں نے یہ اس لیے کیا کہ نہ جانے وہ جادوگر کتنوں کو مارتا۔ یہ واقعہ یہاں پورا ہو گیا۔ حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ انہوں نے اپنی آپ بیتی میں اس واقعے کو نقل فرمایا ہے۔ تو دیکھو یہ جو واقعہ ہے یہ بالکل عقل کے خلاف ہے، عقل میں نہ آنے والی بات ہے کہ ایک بے جان چیز وہ بول رہی ہے جی۔ تو یہ کرامت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نیک بندے کے ہاتھ پر ظاہر ہو رہی ہے، یہ کرامت ہے۔ ہمارے اکابرین دیوبند میں بے شمار ہیں اس طرح کے جن کی کرامتیں ہیں، لیکن اکابر کا مزاج یہ ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو پردے میں رکھتے ہیں، دلچسپی کے ساتھ ان چیزوں کو بیان نہیں کرتے، دوسروں کو بھی یہی مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی ان چیزوں کی طرف مت لگو، یہ ترقی سے مانے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو ترقی کے درجات ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اس سے اوپر، اس سے اوپر، اس سے اوپر،
تو اگر آدمی انہی تصرفات میں اور ان کرامات میں لگ جائے گا تو یہ راستے کا روڑا بنتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے اکابرین ان چیزوں کو دلچسپی کے ساتھ بیان نہیں کرتے، کوئی کر دیا کبھی بیان کر دیا۔